بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ سرور کائنات امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ پر ایک عظیم واقعہ ہے۔ واقعہ اصحاب فیل سے چند روز پیشتر آپ کے دادا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کی۔ اس وقت آپ کے والد ماجد کی عمر 24 سال تھی۔ شادی کے چند روز بعد عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تجارتی قافلے کے ساتھ بغض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے۔ جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبدالمطلب کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو جال کی قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ کے والد ماجد کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ میں انصاری آیا تھا۔ آپ کی پیدائش کا وقت جیسے قریب آیا تو بارش برسنے لگی، درخت پھولوں سے بھر گئے، زمین میں ہر جگہ سبز نظر آنے لگا۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیم سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے تھکن اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ کو آپ کے حمل سے تکلیف محسوس نہیں ہوئی، جیسے کہ فیملی عورتیں تکلیف محسوس کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب اپنے والدے کی شکم میں تھا تو انہوں نے ایک نور دیکھا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئے، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے۔ جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس رات بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخ کتابوں میں درج ہے۔ عثمان بنت بیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ اس رات آمنہ کے گھر میں تھیں جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس رات گھر میں ہر طرف روشنی اور نور دیکھتی اور محسوس کرتی تھی۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ نور سے بھر گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ بحروں بھر میں مچھلیاں تسبیح کرنے لگیں اور امام کائنات کی آمد میں جھوم تھی۔ مشرق کے چرند و پرند اور مغرب کے چرند و پرند آپس میں مبارکباد لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا عبدالمطلب نے جب اپنے پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریزی ہو کر گر پڑے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اور اس وقت آپ نے یہ منظر دیکھا، خانہ کعبہ میں جتنے بڑے بڑے بت تھے، لات، غزہ، مراد، سب منہ کے بل گر گئے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات تمام بت گر گئے تھے اور فارس کی آگ بجھ گئی تھی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بجھنے نہیں دیا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک عجیب آمد ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ گندگی آتی ہے، لیکن جب میرے آقا مدنی پیدا ہوئے ساتھ ہی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف میلی ہوتی ہے اور بچے کی ناف کو کاٹا جاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ناف کٹی ہوئی تھی، ناف نہیں کاٹا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے، پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح ترین قول کے مطابق واقع اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز بعد
12 ربیع الاول بروز پیر صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے، جبکہ سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت پر 571 سال گزر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 4600 سال کا فضل ہے۔ پیر کے دن آپ نے مدینے کی طرف سفر فرمایا اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔